فیض احمد فیض کی شاعری، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، ایک بہت وسیع کینوس کا احاطہ کرتی ہے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں جو میری محبوب ہے، اس میری محبوب کو آپ کوئی خاتون نہ سمجھیے۔ یہ ایک استعارہ ہو سکتا ہے، ایک اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن دراصل یہ اپنی زمین سے تخاطب ہے، یعنی اس میں اپنی زمین سے، اپنی مادر وطن سے، اپنے وطن کی مٹی سے، اس سے فیض کا خطاب ہے۔ کیونکہ آگے چل کر یہ نظم جو ہے، جب ہم اس کے دوسرے جو بند ہیں ان کی تشریح کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے اشعار کسی خاتون کے لیے نہیں کہے جا سکتے۔ ایسے اشعار صرف اور صرف اسی وقت کہے جا سکتے ہیں جب آپ اس خاتون سے آگے بڑھ کر جو دنیا ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس میں گھومیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو لفظ ہے اس میں میری محبوب، اس کو آپ کوئی خاتون نہ سمجھیے گا، بلکہ آپ اسے شاعر کا وطن یا شاعر کی سرزمین سمجھیے گا۔ اور جب آپ یہ سمجھ کر اس نظم کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات۔ اب درخشاں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ درخشاں کہتے ہیں چمکتے ہوئے کو، چمکدار کو، جس سے بہت ساری روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اور تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے۔ دہر کہتے ہیں دنیا کو، اور تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات۔ باقی تو سب اس میں آسان ہے اس پورے مصرعے میں۔ ثبات کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ یا رکا ہوا یا کسی چیز کو روک دینا۔ اور تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ اشعار کیوں کہے، اس کی کیا سماجی وجوہات تھیں، یعنی عشق وغیرہ جو کچھ بھی آپ کہہ لیجیے، اور وہ بھی عشق جو کہ حقیقی نہیں ہوتا بلکہ مجازی ہوتا ہے۔ اس پورے بند میں فیض احمد فیض نے اپنے وطن کی، اپنے مادر وطن کی تعریف کی ہے، ایسے ہی کہ جیسے کہ کوئی عاشق اپنی محبوبہ کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیرے ہونے سے میری زندگی روشن ہے، یعنی تو ہے تو درخشاں ہے حیات، اور تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے۔ یعنی اگر میں تیرے بارے میں سوچتا رہوں تو مجھے پوری دنیا کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ جھگڑا کیا ہے، کہ مطلب یہ تھا کہ کیا ضرورت پڑی ہے۔ اور تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، کہ جب تک تیری شکل و صورت میرے سامنے ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہے، بلکہ بہار آ کر رک گئی ہے، اس کو ثبات ہو گیا ہے۔ اور تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ دنیا سے اگر ہر چیز ختم کر دی جائے اور صرف تیری آنکھیں باقی رہ جائیں تو تب بھی دنیا جو ہے وہ اسی طرح حسین رہے گی۔ گو کہ دنیا میں حسن چاروں طرف بکھرا پڑا ہے، لیکن تیری آنکھیں ایک طرف اور ساری دنیا کا حسن ایک طرف۔ تو اس میں بھی انہوں نے محبوب کی تعریف کی ہے۔ اب یہ اس کی مختلف لوگوں نے جو تشریح کی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب سے انہوں نے کہا، محبوبہ سے، کہ تم جو مجھ سے پہلی محبت کرتی تھی اس کا تقاضا ہرگز نہ کرو، اور میرا یہ خیال تھا کہ تمہاری موجودگی میں زندگی جو ہے وہ روشن ہے اور خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس میں لوگ ایک کہانی بھی جوڑ دیتے ہیں کہ فیض کسی خاتون سے عشق کیا کرتے تھے اور خاتون کی شادی کہیں اور ہو گئی تو فیض نے ان کا ذکر ہی اس نظم میں کیا ہے۔ تو یہ تو بہت عامیانہ سا مطلب ہے، آپ کوئی بھی کہانی بنا کر اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیجئے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا مصرعہ ہے اس کا، اس میں فیض نے جو بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایک دل شکستہ آدمی کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فیض کی بہت ساری زندگی مختلف سیاسی حکومتوں میں، اور خاص طور پر جو فوجی حکومتیں تھیں شروع کی پاکستان میں، اس میں بہت ہی تنگی اور ترشی میں گزری۔ ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا تھا، بار بار طرح طرح کے مقدمے بنائے جاتے تھے۔ تو جب ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی مسلسل ایسی حرکتوں کی وجہ سے وہ کوئی دل شکستہ ہوئے ہوں
اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے سوچ لیا ہو کہ بھائی یہ سارے جھگڑے جو ہیں اس میں کیا رکھا ہے، میں اپنی بچوں کو اپنے سامنے بڑا نہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی خوشی سے محروم ہوا، میں نے اپنی گھریلو زندگی چھوڑ دی، اور میں نے اپنا شہر چھوڑ کیا دیا، مجھ سے چھڑوا دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پہلا مصرع ہے یہ کسی تلخی کی، تلخ سوچ کی وجہ سے ان کے قلم سے نکلا ہو، کیونکہ آگے جو ہم چلتے ہیں تو اس میں اس کا جو اگلا، جس بند کا جو اگلا مصرع ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں حیات۔ تو کہنے لگے میں تو پہلے سمجھا تھا کہ بھائی جب تک تو موجود ہے، تیرے ساتھ جو میرے ساتھ تیرا ساتھ اور میرا ساتھ ہے، تو اس وقت تک تو میری زندگی بہت روشن ہے، اور صرف تیری فکر ہے مجھے، تو مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اور تیری صورت ایسی ہے کہ اس سے تو دنیا میں بہاروں کا ہونا قائم یا ثابت ہے، اور تیری آنکھیں جو ہیں اس کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی خاتون سے نہ جوڑیں اور اس کا وسیع کینوس کر کے اس میں سوچیں، تو شاید یہ جو پہلا بند ہے اس کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، تو غالباً یہ کسی مایوس لمحے کا خیال ہے جو فیض احمد فیض نے جس کا یہاں پر اظہار کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد کے جتنے بھی مصرے ہیں اس میں ایک طرح سے پچھتاوا ہے کہ میں تو تجھے بہت ہی خوبصورت سمجھتا تھا، اور تیرے غم کے آگے میں کسی اور غم کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور تیری صورت مجھے ایسی لگتی تھی جیسے بہاریں ٹھہر گئی ہوں، اور تیری آنکھیں دنیا میں پوری دنیا کی رونق اور خوبصورتی ایک طرف اور تیری آنکھیں ایک طرف، لیکن یہ سب کچھ ہو نہ سکا۔ تو اس میں تھوڑا سا ایک مایوسی کا عنصر دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کا اگلا بند دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ اب اس کے بھی جو شروع کے جو کچھ پہلا شعر ہے، وہ اگر آپ پہلا مصرع ہے اگر آپ وہ دیکھیے، کہ انہوں نے کہا کہ تجھے مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے۔ نگوں کا مطلب ہوتا ہے سر ہونا، نیچے ہونا، فتح ہونا سمجھ لیجئے آپ، اور یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہوتا۔ اب وہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اس سے غالب ہمیں تو اس کو وطن کی اور مٹی کی سرزمین پر کہی ہوئی نظم لے کر چونکہ چل رہا ہوں، تو یہاں جو تو ہے، تو سے مراد ان کی اپنا وطن ہی ہے، اور اسی سے مخاطب ہیں، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اور یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، کہتے ہیں کہ میں تو صرف اتنا سا چاہتا تھا کہ تو اگر مل جائے تو یوں سمجھنے کہ میری تقدیر جاگ جائے۔ یہاں پر آپ تقدیر نگوں ہو جائے کا مطلب یہ سمجھنے کہ میری قسمت جاگ اٹھے۔ اور کہتے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب دیکھیے یہ جو دو مصرے ہیں، یہ جو ایک مکمل شعر ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو کسی کی محبت نہیں ملی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس دنیا میں محبوب سے ملاقات کرنے کے علاوہ بھی اور بہت ساری راحتیں ہیں۔ راحت کا مطلب یہاں پر آپ خوشی لے لیجئے، سہولت لے لیجئے، کسی کی اپنی تمنا کے پورا ہونے کے بعد جو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اب اس منزل پر آ گیا ہوں کہ میرے خیال میں یہ جو دکھ ہیں زمانے کے، یہ بہت زیادہ ہیں ان دکھوں کے مقابلے میں جو دکھ ایک آدمی اپنی محبوبہ سے عشق کر کے اور اس کو نہ پا کر جو اس کو دکھ ملتے ہیں یا اس کا احساس ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب وہ راحتیں کون سی ہیں اس کا انہوں نے آگے چل کر ذکر کیا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں۔ ان راحتوں کو اگر آپ ایک لائن میں یا ایک سطر میں سمونا چاہیں تو یہی ہیں کہ ایک مرد کا ایک عورت کو پا لینا یقیناً راحت کی بات تو ہے، لیکن اسی مرد کا
دنیا کے کروڑوں لوگوں کو کسی بھی قسم کی خوشی دے دینا، اور خاص طور پر جب کہ وہ شاعر بھی ہو، تو یہ راحت جو ہے اس وصل کی راحت سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اس میں کہیں زیادہ اطمینان ہے، کہیں زیادہ خوشی ہے. اب کیا وہ کہتے ہیں کہ مثالیں اس کی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، بہیمانہ کہتے ہیں ظالمانہ کو، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے. اس میں بہیمانہ کا مطلب ہم نے آپ کو بتا دیا. اب یہ جو ریشم اور اطلس اور کم خواب ہے، یہ سب بہت ہی نرم قسم کے اور بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت قسم کے لباس ہوتے ہیں. اور یہ جا بجا کا مطلب ہوتا ہے جگہ جگہ، ہر طرف. کوچا و بازار آپ سمجھتے ہیں، اور لتھڑنے کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے، بھرا ہوا اس کے اندر. تو کہتے ہی وہ یہ ہیں کہ اب اس محبت سے اس محبت کی طرف اگر آپ دیکھیں تو کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ان گنت صدیاں، ان گنت یعنی جن کو گنا نہ جا سکے، ان گنت صدیوں سے انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور وہ ظلم بھی ایسا نہیں ہے، اس کو ہم تاریک ظلم کہیں گے. یعنی ایک ظلم ہوتا ہے نا، اور ایک ظلم کی انتہا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریک مظالم ہے جن کی ایک انتہا ہے، اور یہ انتہا ایسی ہے کہ اس میں انسانیت جو ہے وہ خاک اور خون میں لتھڑ گئی ہے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ریشم اور اطلس اور کم خواب میں بنوائے ہوئے جسم ہوں، اور وہ جا بجا کوچا اور بازار میں بک رہے ہوں، اور وہ خون میں لتھڑے ہوئے ہوں اور خون میں نہلائے ہوئے ہوں. اب یہاں سے آپ ایک تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیجئے تو آپ ایک نئی بات کی طرف بھی اشارہ فیض کا یعنی محسوس کر سکتے ہیں. وہ فرماتے یہ ہیں کہ یہ مظالم تو ہمیشہ سے صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ان مظالم کے نتیجے میں انسانیت یا عام انسان ایسا ہو گیا ہے جیسے کوئی عورت ہو جس نے بہت ہی خوبصورت لباس پہن رکھا ہو، ریشم ہو، اطلس ہو، کم خواب ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کو بازار میں جا کر بیٹھنے، بکنے اور اپنے جسم کو کسی بھی چھوٹی سی قیمت کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، تاکہ وہ اپنے لیے کچھ دو وقت کی روٹی کما سکے، کھا سکے. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو خاک اور خون میں نہلا دیں. مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو اس حد درجے تک ان مظالم نے نیچے گرا دیا ہے کہ آپ ان کو اوپر سے ان کی کتنی بھی آپ لیپا پوتی کر دیں، ان کو ریشم پہنا دیں، اطلس پہنا دیں، کم خواب پہنا دیں، لیکن اس کے نیچے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ انتہائی کری ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہے. تو اس سب کا تذکرہ انہوں نے آگے چل کر کیسے کیا، اور انہوں نے انسانیت کا کیسے جو ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی حقیقت پر سے کیسے پردہ ہٹایا. کہتے ہیں کیسے کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. اب آپ اس بند کو پڑھ کے آپ کو اب بآسانی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر فیض کے دماغ میں کہیں پر محبت کے ان کے اپنے دور کے شاعروں کی طرح اگر وہ ان کے پیچھے چلتے، ان کے زمانے میں بڑے مشہور شعراء تھے. ایک تو رومانی شاعر اختر شیرانی کا زمانہ بھی وہی تھا جو کہ ان کا تھا، اور اس طرح کے دوسرے شعراء بھی تھے جو کہ رومانوی غزلیں کہا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کی بہت زیادہ مشاعروں میں مانگ تھی اور عام لوگ بھی ان کو پسند کرتے تھے. لیکن فیض نے آ کر
یہ سارا منظرنامہ ہی تبدیل کر دیا، یعنی پورا سینیریو چینج کر دیا انہوں نے آ کے، اور انہوں نے بتایا کہ تم لوگ جو ایک مرد اور ایک عورت کی محبت کو لیے بیٹھے ہو، تم نے کبھی دیکھا ہے ان لوگوں کو جو کہ طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں، جن کے زخم بہہ رہے ہیں، جن کے ناسور گل گئے ہیں؟ یعنی یہ جو مثالیں انہوں نے دی ہیں، اس سے مراد اس زمانے کے ہندوستان کے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس سن میں یہ کہی گئی، ممکن ہے پاکستان میں کہی گئی ہو یا ممکن ہے پاکستان بننے سے پہلے کی ہو، مجھے اس بارے میں کوئی خاص اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جب بھی کہی گئی ہو، آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے کہ آج غریب آدمی کا یہ حال نہیں ہے، کہ آج محروم طبقے اس حالت سے نہیں گزر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وہ گندگی میں رہتے ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج کے لیے حکومت کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماریاں جو بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہیں، لیکن ان کا کوئی علاج نہیں کرتا۔ اب انہوں نے اس کے اوپر جو یہ آخری شعر ہے، اس پر انہوں نے یہ ساری بات ختم کر کے ایک طرح سے اس کو بند لگا دیا ہے، سیل لگا دی ہے، اور اپنی محبوب کو صاف کہہ دیا ہے، جو دراصل ان کی محبوبہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک طرح سے جو ان کے ارد گرد جو شعراء حضرات تھے، جو گل و بلبل کے قصے سنایا کرتے تھے، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیسے لوگ ہیں، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ عشق کیجئے، محبت کیجئے، ایک خاتون کو پانے کے لیے پوری زندگی دے دیجئے، لیکن آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور آپ کی نظر ضرور ان تمام دکھوں پر جو آپ کے ارد گرد کی انسانیت پر گزر رہے ہیں ضرور پڑتی ہوگی، اور اب بھی آپ کے محبوب کا جو حسن ہے دلکش ہوگا، لیکن میں کیا کروں کہ میں یہ سب جو دکھ دیکھتا ہوں، پریشانیاں دیکھتا ہوں، اور یہ چند لوگوں کے لاکھوں کروڑوں لوگوں پر ستم دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یعنی اس دنیا کے اندر صرف ایک یہ دکھ نہیں ہے جس کو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہائے میرا محبوب یا ہائے میری محبوبہ، اس کے علاوہ بہت سارے دکھ ہیں، اور اگر آپ ان دکھوں کا مداوع کر دیں تو آپ یقین کریں آپ کو بڑی یہ بات سن کر اور یہ محسوس کر کے بڑی خوشی ہوگی کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یعنی صرف محبوب کے ملنے ہی میں خوشی نہیں ہے، بلکہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں بھی ایک خوشی ہے، ایک راحت ہے، ایک اطمینان ہے اور ایک سکون ہے۔ تو اس نظم کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تو شاعر نے خود اپنا احتساب کرنے کی اس کے اندر کوشش کی ہے، اور یہ جو آخری اس کے 2 اشعار ہیں یا 3 یا مصرے ہیں، اس میں اس نے اپنے جو ارد گرد میں جو شاعری ہو رہی تھی، ارد گرد کے جو لوگ تھے، جو ابھی ہم نے آپ سے جیسا کہا کہ گل و بلبل کے قصے سنایا کرتے تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری نظر لوٹ جاتی ہے ادھر بھی، ہم ان کو دیکھنے پر مجبور ہیں، ہم جانتے ہیں محبوب بہت حسین ہے، بہت دلکش ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کا حسن بہت لاجواب ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس محبت کے دکھ کے سوا دنیا میں اور بہت سارے دکھ بھی تو ہیں، اور صرف ان کو راحت پہنچانے، ان کو آرام پہنچانے کے میں جو لذت ہے وہ شاید آپ کے وصل کی لذت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت عظیم اور بہت بڑی نظم ہے، اور اس کا یہ تھوڑی سی دیر میں ہم نے صرف اس کا ایک مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو بار بار پڑھیے، اور جو باتیں ہم نے آپ سے کی ہیں ان کی روشنی میں اس کو سوچنے کی کوشش کیجیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیض احمد فیض کتنے بڑے شاعر تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے فیض کی کسی اور نظم یا غزل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔